Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 473. 29th of April 2000. My wife in Edmonton. Ya Ali Madad. آج میں آپ کے سامنے ہمارے مولا کی امامت، لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے بیعت. تو آج میں آپ کے سامنے اس بات کو رجوع کرتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے. مولانا حضرت امام کے نام پہ صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. ہے جی سر سو ہمارا یا علی تیرے پاؤں دھریا تیرے پرسادے یا علی جیورانی پنا بھولے من سرو سرجنہار جیورا تو جاگ اللہ را تو جاگ میرے اللہ سو دن آوے جی. مفتی صدر دین نے اس 4 لائن کے اندر بیعت کی حقیقت بیان کر دی. عربی زبان کا یہ لفظ ہے، جب کوئی آدمی اپنی زمین بیچنا چاہتا ہے، سودا ہوتا ہے، پھر وہ ایک دوسرے کو ہاتھ دیتے ہیں. یہ ہاتھ دینا بیع ہے. بے یہ عین. بیع کا مطلب ہے پرومس، اور انگلش میں لا کے اندر ایک لفظ ہے irrevocable promise. وہ پرومس کہ جو واپس نہیں لیا جا سکتا. ہم جو حضرت امام کی بیعت کرتے ہیں یہ وہی پرومس ہے کہ جو واپس نہیں آتا. ہم اپنی دعا کے اندر قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہیں بیعت کے اوپر. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول تیرے ہاتھ کے اوپر جو لوگوں نے بیعت کی ہے وہ حقیقت میں خدا کے ہاتھ پہ کی ہے. یعنی نبی کے ہاتھ کو خدا نے اپنا ہاتھ کہا ہے، اور خدا کے ہاتھ کے اوپر کیا ہوا وعدہ ہر قیمت پہ پورا ہونا ہی چاہیے. جنہوں نے اپنے اس وعدے کو پورا کیا اللہ کہتا ہے ان کے لیے تو ثواب اور اجر اس کا بدلہ بے حساب ہے. اجر عظیم. مگر بیعت کر کے وعدہ کر کے جو توڑ دیتے ہیں، جو لوگ اس کو پورا نہیں کرتے، نقص کیا یعنی توڑ دیا، واپس پھر گئے، منہ پھرا دیا، تو انہوں نے خدا کے ساتھ دغا نہیں کیا، خود کے ساتھ کیا. اپنا نقصان کیا ہے، خدا کا کوئی نقصان نہیں. ہمارے اس چوتھے پارٹ کے دعا کے چوتھے پارٹ میں ہر روز ہم اپنی یہ قرآن پاک کی آیت پڑھ کے اپنی بیعت کو یاد کرتے ہیں. کرنا چاہیے. حضرت امام کیوں اتنا زور دیتے ہیں کہ تم دعا کے میننگ سمجھو؟ اس لیے کہ دعا کے 6 پارٹ میں ہمارے مذہب کی ساری سمجھ آ جاتی ہے. ہمارے مذہب کو امام سلطان محمد شاہ نے یہ دعا بنائی. سیریا کا ایک عالم شخص تھا عارف عامر.
عارف تو صاحب نے سیریا سے بلوایا، اور یہ کیرو کی بات ہے، سیمینیز ہوٹل کے اندر امام سلطان محمد شاہ اترے تھے اور اس کو بٹھایا اور صاحب نے ڈکٹیٹ کیا، سورۃ الفاتحہ لکھو۔ سورۃ الفاتحہ لکھایا، بعد کی دعائیں لکھائیں، ساری جتنی بھی دعا مولا نے ڈکٹیٹ کرائی وہ لکھی، پھر ماں باپ نے لے کے خود پڑھی اور پڑھ کے پھر اس کے اوپر اپنے سائن کیے۔ یہ جو دعا ہم پڑھتے ہیں امام نے ڈکٹیٹ کرائی۔ ان 6 پاٹھوں کے اندر ہمارے مذہب کی ساری حقیقت آ گئی، اس لیے امام کہتے ہیں اپنی دعا کو سمجھو۔ اب یہ جو چوتھا پاٹھ ہے، میں ساری دعا تو آج ذکر نہیں کر سکتا، آج کا میرا ٹاپک یہ ہے کہ بیعت کیا چیز ہے۔ بیعت پرومس ہے، irrevocable promise، وہ پرومس کے جو ٹوٹ نہیں سکتا۔ 850 برس پہلے شمس ماں باپ نے بھی ہمیں اس پرومس کی یاد کرائی۔ یہ کہتے ہیں کہ ریشم کا ڈورا لے کے اس کی گانٹھ مارو اور اچھی طرح سے پکا کر دو، اب اس کو کھولو تو یہ نہیں کھلے گی، اور کہیں سے بھی کسی بھی کام کے لیے ریشم کی گانٹھ مار دو وہ کبھی لوز نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی۔ واڑی 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 ہیرلیانی گانٹھ ریتے تو ٹوٹے پن چھوٹے نہیں، یہ ٹوٹ جائے گی، لوز نہیں ہوگی۔ یہاں ٹوٹ جانے کا اشارہ موت ہے کہ تم نے جو مولا کی بیعت کی ہے وہ ایسی ہے، موت آ جائے گی، لیکن یہ گانٹھ، یہ پرومس مولا سے کیا ہوا لوز نہیں ہوگا، وعدہ کر کے پھر نہیں جائیں گے۔ اور خدا تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جو پھر جاتے ہیں اس کی بخشش نہیں ہے، خدا نے اس کے لیے بہت سخت حکم کیے ہیں، وہ کسی بھی حالت میں بخشا نہیں جائے گا۔ اور وہ 10 عظیم گناہ جو کبیرہ گناہ ہیں، قرآن شریف نے بھی گناہ کبیرہ اور صغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے 10 گناہ بتائے ہیں، تو یہ 10 گناہ وہ ہے کہ جو کبھی بخشے نہیں جاتے، معافی مانگو تو بھی نہیں، کیونکہ اگر ہم نے کسی کو قتل کر دیا اور پچھتاوے تو وہ زندہ ہونے والا نہیں ہے، وہ تو مر چکا۔ اسی طرح سے 10 کبیرہ گناہوں میں پہلا گناہ یہ ہے کہ امام سے کی ہوئی بیعت توڑ دی، اس آدمی کی تمام نیکیاں برباد، گناہ لازم۔ بیعت عربی لفظ ہے، یعنی وہ پرومس کہ جو واپس نہیں لے سکتے، وہ پرومس کہ جو موت آ جاوے بھلے آوے لیکن وہ پرومس ٹوٹ نہیں سکتا۔ بہت سے طریقوں سے ہمارے پیروں نے اس بات کے اشارے کیے۔ صدر الدین کہتے ہیں میرا سر اے مولا تیرے پاؤں میں پڑ گیا ہے، سر تو ہمارا تیرے پاؤں دھریا، تیرے پرساد جی بڑا نہیں پڑا، تیری وجہ سے، تیری رحمت سے، تیری رحمت ہوگی تو میں بخشا جاؤں گا، اور میں اگر دنیا میں ہستی میں ہوں تو یہ تیری رحمت سے ہے۔ اپنے آپ کو سپرد کر دینا، یہ بیعت ہے۔ اور بیعت دیکھو، ایک جگہ کہ رسل کبیر دن ماں باپ کہتے ہیں، اور ہم روز ایسے پاٹ پڑھتے بھی رہتے ہیں کہ مستق ہمارو نیچے پڑیوں اوپڑے نہیں لنگا ہے، میرا جو چہرہ، میرا سر ہے زمین پہ پڑ گیا تیری بیعت میں، تیری اوپر آدھار رکھ کے، اب یہ اٹھے گا نہیں۔
یعنی کہ بیعت حضرت امام کی جو ہے وہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اب بیعت کے اوپر اتنا بہت زور کیوں دیا گیا؟ اس لیے مومنوں کہ تمام جانور جتنے بھی ہیں وہ کوئی بھی پرومس نہیں کرتا، لیکن کچھ ایسے جانور ضرور ہیں کہ بولتے نہیں لیکن اپنے عمل سے وہ ساری زندگی اپنے مالک کی فیور میں اور اس کی اوبیڈینس میں رہتے ہیں، جیسے کہ گھوڑا، کتا۔ یہ وہ جانور ہیں کہ جو وفادار ہیں، اور بیعت کا مطلب بھی وفاداری ہے۔ وفاداری کہتے ہیں فیتھفلنس، اوبیڈینس۔ بیعت کی ایک اور فلسفی بیان کروں آپ کو کہ جو آدمی حضرت امام کی بیعت کرتا ہے اس نے اپنا آپ مولا کو سونپ دیا، اب وہ خود کا نہیں رہا، اس نے اپنا آپ سونپ دیا۔ میری اس بات کو یاد رکھو کہ میں نے ابھی کہا کہ جانور جو ہیں وہ پرومس نہیں کرتے، لیکن بعض جانور فیتھفل ہوتے ہیں، لائل ہوتے ہیں۔ اور اگر انسان اس کے اندر فیتھفلنس نہیں تو وہ کتے اور گھوڑے سے بھی خراب ہے۔ انسان پرومس کرتا ہے، ہر قیمت کے اوپر پرومس پورا کیا جاتا ہے، ہر قیمت پہ۔ مرتضی کا کلام پڑھتے ہیں اپنے جماعت خانوں میں۔ مولا مرتضی نے ایمان کے 3 حصے کیے۔ مولا کہتے ہیں کہ ایمان کے 3 حصے ہیں، اور یہ 3 حصوں کے اندر جو آدمی یہ 3 باتیں کرتا ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ اور اس کے اندر اگر امام مولا علی مرتضی علی نے یہ کہہ دیا تو اس سے زیادہ اور کوئی اچھا کہہ نہیں سکتا۔ یعنی کہ ان 3 حصوں کے اندر ایک حصہ وفاداری کا ہے۔ وفاداری کا مطلب فیتھفلنس، اور یہ وچن ہے۔ فیتھفلنس جو ہے وہ وچن پہ آتا ہے، پرومس پہ آتا ہے۔ وچن دے کے پھر جاوے، اس کی سوسائٹی میں کوئی قیمت نہیں۔ اگر پرومس دے دیا ہے تو پھر کوئی بھی قیمت کے اوپر اس پرومس کو پورا کرو، کسی بھی قیمت پہ۔ یا تو پرومس کرنا ہی نہیں، کہہ دو کہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا، لیکن کبھی پرومس کر دیا ہے تو پھر وہ پیچھے نہیں ہو سکتا۔ دیکھو پیر حسن کبیر دین کی 50 پاٹ کی وینتی ہے، بڑی اچھی وینتی ہے۔ میں آپ کو کئی چیزوں سے، وفاداری اور بیعت کی چیزیں، نشانیاں آپ کو جدے جدے پارٹوں سے، الگ الگ طریقوں سے بیان کی ہوئی چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں۔ گرپیر حسن کبیر دین اس وینتی میں ایک ذکر کرتے ہیں۔ گجرات میں، کاٹھیا واڑ میں، پرانے زمانے کے اندر ایک رسم تھی۔ اب مجھے معلوم نہیں کہ یہ ہے کہ نہیں، لیکن پرانے زمانے میں تھی۔ اگر کسی عورت کے اوپر جس کا خامد نہیں، باپ نہیں، ماں نہیں، بھائی نہیں، کوئی نہیں، اکیلی ہے دنیا میں، اور اس کے اوپر مصیبت پڑ جائے تو وہ عورت کیا کرتی تھی؟ پانی کی ایک چھوٹی سی گھڑی لے، یعنی لٹیا، اور سر پہ رکھ کے کسی دروازے کو ٹھوکے، اندر سے کوئی مرد نکلے تو بولے بھائی ماری ہیل اتار سو۔ اس کو ہیل کہتے ہیں، پانی سے بھری ہوئی گھڑی جو ہے، ہیل اتار سو۔ نہ دوسری جگہ جا گیا۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ ہاں ہوں اتاروں گی، اس نے گھڑی اپنے ہاتھ سے نیچے اتارے، اب یہ ہاتھ میں پکڑ کے وہ پرومس کرتا ہے میں تیرے لیے جو کچھ بھی بن سکے گا کروں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ بتا کیا دکھ ہے؟ ہیل اتارنا، پرومس کرنا ہے۔ اب یہ آدمی جس نے اس کی ہیل اتاری
اس کی جان بھی چلی جائے گی مگر یہ واپس نہیں پھرے گا، یہ ہیل اتارنا۔ تو پھر حسن کبیر جن کے ان گنانوں کے اندر یہ ہے کہ اے مولا میں تیرے پاس آئی ہوں، میری ہیل اتارو، رکھے پاچھی ہیل پھر جو، ایسا نہ کرنا کہ میری ہیل واپس کر دو کہ نہیں میں نہیں اتاروں گا تیری ہیل، یہ پرومس ہے۔ مگر یہ جو ہیل اتارنے کا جو پرومس ہے یہ مولا کا پرومس ہمارے ساتھ۔ بیعت ہم کرتے ہیں جس کو ہم اپنی مذہب کی زبان کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں مولا کی بیعت کرنے جاتا ہوں، ہم کہتے ہیں کانگو بھرنے جاتا ہوں، پرانے لفظ ہم بھول چکے ہیں۔ طریقہ کے اندر جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں ان کے اندر ہم کو اپنے مذہب کی یہ پرانی کسٹم کی چیزیں بھی بتانی چاہیے۔ بیعت کو ہم کانگو کہتے ہیں، کانگو بھرنا۔ کانگو بھرنے کا مطلب یہ تھی کہ اناج کی قسم کھا کے حضرت امام میں آپ کے سامنے پرومس کرتا ہوں کہ میں اپنا تن من اور دھن تیرے قدموں میں رکھتا ہوں، یہ کانگو ہے، کانگو بھرنا۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کے لیے آنے والی نسلوں کو کچھ ملے، جو کہ میں بہت دفعہ اپنی وعظوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ لیکن کانگو بھرنے کی رسم یہ تھی کہ 7 قسم کے اناج کی چیزیں ایک ٹرے میں پڑی ہے، سپاری ہے، لونگ ہے، الچی ہے، چاول ہیں، گیہوں ہے، شکر ہے اور ریزنز ہیں، بادام ہیں۔ یہ 7 قسم کی چیزیں ٹرے بھری ہوئی ہے۔ مولا بیٹھا ہے، لائن سے چلے آتے ہیں، امام کی رائٹ سائڈ سے لوگ آتے ہیں، گھٹنے ٹیک کے اس کے اندر سے ایسا کھوبا بھرتے ہیں، 2 ہاتھ بھرتے ہیں اور مولا کو ارپن کرتے ہیں۔ یا مولا میں نے اپنا تن تجھ کو دیا۔ مولا ہاتھ رکھتے ہیں، لیفٹ سائڈ میں خالی ٹرے پڑی ہوتی ہے، اس کے اندر اس کو خالی کر دیتا ہے، دوسرا ہاتھ بھرتا ہے، مولا کو کہتا ہے مولا میں نے اپنا من ارپن کیا، یہ ادھر خالی ہو گیا۔ تیسری دفعہ بک بھر کے کہتا ہے کہ مولا میں نے اپنا دھن دیا۔ تو ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر یہ جو اشارے ہیں کہ تن من دھن ہے جی، تن من دھن گر میں چر میں دھری جے آرتی کی جے نکلنک تنی۔ تن من دھن، میں نے اپنا بدن بھی سونپ دیا، میں نے اپنا من بھی سونپ دیا اور میری ملکت بھی سونپ دی۔ یہ ایزی نہیں ہے سمجھنا، لیکن میں آپ کو یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کے اوپر خیال کرو، وچار کرو۔ یہ پرانی باتیں بے فائدہ نہیں ہیں، ان چیزوں کے اندر اسماعیلی مذہب کی حقیقت بیان ہے۔ جو آج کل کی دنیا میں پڑھے لکھے انسان ہے، جنہوں نے مذہب کی ڈیپ اسٹڈی نہیں کی، ان کو ان چیزوں کی قدر بھی نہیں اور وہ سمجھ بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے بیعت، یعنی 3 دفعہ ہم نے قسم کھائی، ہم نے حضرت امام کے حضور میں بیٹھ کے اس کی بیعت کی، کانگو بھرا۔ اب پھر حضرت امام بعد میں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو چھانٹا دیتے ہیں، یہ کانکن باندھنا ہے۔ لیکن امام کیا کرتے تھے، دونوں ہاتھ مرید کے بندھے ہوئے اس طرح سے، تو امام پانی میں انگلی ڈال کے اس کے کانٹے کے اوپر پانی سے ایسا باندھ دے، یعنی کوئی ڈوری سے باندھتا ہے اس طرح مولا پانی سے یہ ایک باندھ دے رہے، ڈورا باندھ دے رہے، اس کو کہتے ہیں کانکن باندھنا۔ بیعت ہمارا پرومس ہے کہ یا مولا میں تن من دھن تیرے قدموں میں ارپن کرتا ہوں، اور مولا سامنے کانکن باندھتا ہے۔ میں پرومس کرتا ہوں کہ قیامت کے دن میں تیرا جوخمدار بنوں گا، میں تیری طرف سے کھڑا رہوں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ جس طرح ہم پرومس کرتے ہیں اس طرح وہ ہم سے پرومس کرتا ہے۔ ہیل اتارنا حضرت امام کا پرومس ہے ہمارے سے بھی ہے کہ یا مولا ہم تیرے ہیں،
وہ کہتا ٹھیک ہے، میں ہر دکھ میں تمہاری مدد کروں گا، ہر جگہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا. اور وہ رہا. 1964 24 دسمبر مولانا حضرت امام کراچی میں تھے. 26 تاریخ تک کا پروگرام تھا، لیکن 24 تاریخ کو جماعت کو کہا بس میں جاتا ہوں. یکایک پروگرام 2 دن کا مولا نے توڑ دیا اور اڑ کے نیروبی آئے. نیروبی کی اس وقت حالت کینیا کی بہت خراب تھی. برے خراب اسٹیٹمنٹس جو نکلتے تھے افریقن لیڈرز کے، ساری ایشین کمیونٹی ہل گئی اور ڈر گئی. اور اس میں اپنی جماعت کے جو لوگ تھے وہ بھی بہت پریشان ہو گئے. مولانا حضرت امام کراچی سے ادھر آئے. نیروبی آ کے مولانا جماعت کو اس طرح سے ہاتھ کر کے کہتا ہے ہیو پیشنس، ہیو پیشنس. ایسا اپنے سینے مبارک پہ ہاتھ رکھ کے مولا جماعت کو کہتا ہے میں بیٹھا ہوں تمہارے لیے، ڈونٹ وری. پھر مولا کہتے ہیں اگر ضرورت پڑی ادھر سے نکلنے کی تو آئی ول برنگ 100 ایروپلینس ٹو ٹیک یو آؤٹ ان نو ٹائم. جماعت کو سجادہ مل گیا، سکون اور شانتی مل گئی. کون کہتا ہے ہزاروں آدمیوں کو کہ تم فکر نہ کرو، تمہاری بیماری تمہارا دکھ میں اٹھاؤں گا، میں کروں گا. یہ ہے کانکن باندھنا، یہ اس کا پرومس ہے. کینیا میں تو نہ بن سکا یہ، لیکن یوگانڈا میں بن گیا. اور یوگانڈا کے اندر جو بھی بہت سے اسماعیلی کچھ رہ گئے جو نہیں نکل سکتے تھے، ایبو کو حضرت امام نے فرمان بھیجا، ٹیلی فون کیا پرسنلی کہ چارٹرڈ فلائٹ لے کے کمپالا جاؤ اور تم ساتھ جاؤ ہر فلائٹ میں اور اپنے اسماعیلیوں کو اٹھا لائے. کون ہے دنیا کے اندر ایسا گرو کے، مرشد کے، راجا کے، کوئی بھی کہ جو ساری پرجا کی طرف سے، ساری کمیونٹی کی طرف سے اپنے سر کے اوپر دکھ لے لے؟ کون ایسا ہے بتاؤ تو صرف. یوگنڈا والوں کو نکال لیا. لاسٹ فلائٹ میں تھوڑی جگہ باقی تھی تو ہندوؤں کو بھی اٹھا لائے. یہ کانکن باندھنا ہے، اس کا پرومس ہمارے ساتھ. ہم جس طرح بیعت کرتے ہیں، پرومس دیتے ہیں، اس طرح وہ ہم سے پرومس کرتا ہے کہ میں تمہارا دکھ اٹھاؤں گا، تمہارا ہاتھ پکڑوں گا. اور پکڑا. اپنی زندگیوں کو دیکھ لو، باپ دادا کی زندگیوں کا خیال کرو، اس نے کتنے کتنے دکھ اٹھائے ہیں. زنداروں، آپ لوگوں کو، عام لوگوں کو، جنرل پبلک کو پتہ نہیں لگتا کہ حضرت امام کیا کیا کرتا ہے، کہاں کہاں جاتا ہے. اور کیا کروں، منہ بند ہے میرا، میں بہت سی چیزیں نہیں بھی کہہ سکتا. اب دیکھو یہ مولا بے حساب پیسہ ہے اس کے پاس، آرام سے بیٹھ کے کھائے تو کھا سکتا ہے نا، ہے تو پیسے کی محتاجی. نام بہت ہے، ساری دنیا جانتی ہے. آغا خان بغیر لینڈ کا بادشاہ ہے. علم ہے، دولت ہے، خوبصورتی ہے، کیا نہیں ہے اس کے پاس. پھر ہمارے لیے دکھ اٹھائے، مگر اس نے پرومس کیا ہوا ہے. اس لیے بیعت ہماری جب وہ قبول کر لے رہے تو پھر ہم راحت میں آ گئے. وہ ذمہ داری میں، وہ دکھ میں پڑ گیا، ہمارے دکھ وہ اٹھاتا ہے. اور ساری جماعت کو یہ کہنا کہ میں تمہاری پرابلم سالو کروں گا، تم فکر نہ کرو، آرام سے سو جاؤ. اور حقیقت میں وہ ایسا ہے کہ اس نے کیا بھی ہے. یاد رکھو دیندارو، امام کو جو ہم نے بیعت دی ہے وہ ریووک نہیں ہو سکتی، واپس نہیں لی جا سکتی. اپنی اس بیعت کو یاد کر کے اب بیعت کی فلسفی کی بیان کر رہا ہوں. ہم نے اپنا آپ مولا کو دے دیا ہے. اب جو اپنا آپ دے دیا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، مولا ہے. میں شراب پیتا ہوں، سگریٹ پیتا ہوں، استغفر اللہ. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں. بدیاں برائیاں کرتا ہوں تو مجھے کسی دن یہ خیال آنا چاہیے میں نے تو حضرت امام کو اپنا آپ دے دیا ہے، مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس کی نافرمانی کروں، کیونکہ میں نے اپنا آپ دے دیا ہے.
اب مجھ پہ میرا حکم نہیں چل سکتا، میری مرضی نہیں چل سکتی، وہ کہے وہ ہونا چاہیے۔ وہ کہے رات کو 4 بجے اٹھ کے جماعت کھڑی آ کے عبادت کر، مجھے کرنا چاہیے کیونکہ میں نے اپنے آپ اس کو دے دیا ہے۔ ہم جو کمائی کرتے ہیں وہ میری نہیں، مجھے $1000-2000 جو تنخواہ ملتی ہے وہ میری نہیں، یہ اس کی ہے۔ اسلام کے اندر غلام جو ہوتا ہے، غلام خریدا جاتا ہے، تو غلام کی ہر چیز مالک کی ہے۔ اگر غلام کو کہیں سے پیسے ملے تو غلام خود نہیں رکھ سکتا، وہ مالک کو دیتا ہے۔ اگر غلام نے نوکری کی ہے تو اس کی تنخواہ مالک کو ملے گی۔ اسماعیلی مذہب کی اس فلسفی کو کہ بیعت یہ ہے کہ میں نے اپنا آپ اس کو بیچ ڈالا ہے، بیع کیا ہے، اب میرا اس کے اوپر کوئی حق نہیں، اپنے آپ کے اوپر میرا کوئی حق نہیں، یہ بیعت کی فلسفی ہے۔ اس لیے جو آدمی نے بیعت کی ہے حضرت امام کی اور پھر حضرت امام کی نافرمانی کرتا ہے، وہ تو عظیم گناہگار ہے، وہ ڈس آنیسٹی کرتا ہے، وہ فراڈ کرتا ہے، یہ چیٹنگ برابر نہیں، اس میں ہمارا نقصان ہے۔ ایک اچھا سچا پکا اسماعیلی وہ دنیا میں دکھی ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر دکھ آتے ہیں تو اس کے خود کی اپنی کرتوت کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو مومنوں، بیعت کی یہ چیز جو ہے ہمیں بہت سمجھنی چاہیے۔ حسن کبیر جی نے اپنے اننت کھاڑے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمیں شاہ جی نہ ہاٹے ویچن، میں نے اپنے آپ کو مولا کی دکان پہ بیچ دیا ہے، وہ میرا مالک ہے، لیکن ہم پھر دنیا کی موہ ممتا مایا میں اور اپنے مذہب کی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہم دنیا کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، بھولے کرتے ہیں، مذہب کہتا ہے وہ نہیں کرتے، اس لیے پھر بہت سی قسم کے دکھ ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے بڑا سکھ کیا ہے پتہ ہے؟ من کی راحت، دل میں خوشی۔ آدھی روٹی ملی تو بھی خوش ہے، ایک روٹی ملی تو بھی خوش ہے، سوکھا ٹکڑا ملا تو بھی خوش ہے، بریانی مل گئی تو بھی خوش ہے، آگے تو روزی نہیں تو روزہ۔ ایسا دھیان میرے شاسن دھرنا، ہمارے گنانوں میں کوئی چیز باقی نہیں رکھی گئی۔ مذہب کی یہ خوبی ہے کہ کچھ بھی کنڈیشن ہو دنیا کے اندر، امیری غریبی بیماری شفائی کچھ بھی، لیکن دل کے اندر آرام سکون راحت اور خوشی ہے، یہ اسماعیلی مذہب دیتا ہے۔ مولانا حضرت امام کی جو پوزیشن ہے وہ ہمارے مالک کی پوزیشن ہے۔ بیعت کر کے اس کو توڑ دینا کبھی معاف نہیں ہوتا، اور وہ لوگ کہ جو بیعت کرتے ہیں لیکن امام کی نافرمانی کرتے ہیں، انہوں نے آدھی بیعت توڑ دی، بھلے وہ اسماعیلی مذہب چھوڑا نہیں ہے، ایسے ہیں ادھر بہت سے کہ جو پہلے اسماعیلی تھے ابھی سنی بن گئے ہیں، انہوں نے بیعت توڑ ڈالی، مگر ان کو پتہ نہیں کہ بیعت توڑنے کے بعد ان کو کیا ملنے والا ہے، وہ تو جب ملے گا وہ ملے گا۔ پہلی چیز تو یہی ہے کہ آج تک جنہوں نے بیعت توڑی ہے اس میں سے تھوڑے سے لوگوں کو میں جانتا ہوں، ان کے یاروں دوستوں سے رشتہ داروں سے خبریں ملتی رہتی ہیں، مولا کے فضل و کرم سے ساری دنیا سے مجھے کورسپونڈنس آتی رہتی ہے، خوش نہیں ہے، راحت نہیں ہے، دل میں سکون نہیں ہے، ایک قسم کا خوف ہے، اور ان کو کیا ہوگا یہ چیز ان کو ستا رہی ہے۔ مگر ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے، پرومس کیا ہے اسماعیلی مذہب نہیں چھوڑا، لیکن نافرمانی کرتے ہیں، دعا نہیں پڑھتے، جماعت کرنے نہیں آتے، رسم نہیں دیتے، انہوں نے آدھی بیعت تو توڑ دی، بیعت کی ہے مگر آدھی بیعت توڑ دی، فرمان برداری نہیں کرتے، نافرمانی جان بوجھ کے کرتے ہیں، یہ لوگ دکھی ہوتے ہیں۔ اے دینداروں، دکھ یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے کسی آدمی کو پیسے کی تکلیف آ گئی، غریب بن گیا، یہ کوئی دکھ نہیں،
خدا نہ کرے کوئی فیملی کے اندر گزر گیا، یہ کوئی دکھ کی بات نہیں. کبھی گھر میں جھگڑا بھی ہو گیا، تھوڑا سا دکھ ضرور ہے کیونکہ اس سے سکون نکل گیا، لیکن دکھ جس کو میں دکھ کہتا ہوں، جو حقیقت میں دکھ کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ دل میں راحت نہیں. جس آدمی کے دل کے اندر کمفرٹ نہیں، سیٹسفائیڈ نہیں وہ اپنی زندگی سے، اس کو خوف رہتا ہے کہ معلوم نہیں کیا ہوگا، اندر اندر جلتا رہتا ہے، اندر اندر ڈرتا رہتا ہے. یہ عظیم، یہ سزا ہے، یہ پنشمنٹ ہے. من کی جو راحت ہے یہ روحانی بخششوں سے ملتی ہے، ایمان کی مہربانیوں سے ملتی ہے. دل کا سکون ایک بڑی چیز ہے، اور دل کا سکون، من کی راحت اس کو ملتی ہے کہ جس نے بیعت کی ہے پورا کرتا ہے، اب اس کے اوپر چھوڑتا. اس نے وعدہ کیا ہے تیرے دکھ میں اٹھاؤں گا، اب فرمان برداری کرے تو ہمارے دکھ اٹھائے نا. پاؤں سیدھے رکھو. اے مومنوں، میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہتا ہوں. 1945 مولانا سلطان محمد شاہ مومباسا آئے. بیعت کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو جتنا بتا سکوں بتاؤں. کیا کمال ہے ہمارے مذہب کی چیزوں کا، کیا کمال ہے اس مولا کا کہ ساری دنیا میں چارے چارے جگ دیکھے، تیرے جیسا کوئی نظر نہیں آیا. مومباسا کے اندر اس وقت تمام جتنے بھی ایسٹ افریقہ کے مسلم لیڈرز تھے سب کو بلایا گیا. اسناشری تھے، سنی تھے، بوہرے تھے، وہابی تھے، عرب تھے، ایرانی تھے، سواحلی تھے، سب طرح کے لوگ تھے. ان کے اندر امام نے ایک سنیما کے ہال میں ارینجمنٹ ہوئی، وہاں صاحب نے کہا، لیکچر دیا. یہ شروعات تھی ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی بنیاد ڈالنے کے لیے، اور اس دن ایسٹ افریقن مسلم ویلفیئر سوسائٹی کی فاؤنڈیشن ڈالی گئی. مولانا سلطان محمد شاہ کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جب ہم مر کے خدا کے پاس جائیں گے تو خدا حساب مانگے گا. وہ اللہ پوچھے گا تم نے اپنے لیے تو سب کچھ کیا، اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ تو جب یہ خدا پوچھے گا کہ تم نے اسلام کے لیے کیا کیا ہے، تو تم لوگ تو اسلام میں مسلمانوں کے لیڈر ہو نا، مجھے بتاؤ تو کیا جواب دو گے؟ سب کی گردنیں نیچے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کوئی جواب نہیں دیتا. صاحب نے واپس ریپیٹ کیا، پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا. تو تھرڈ ٹائم صاحب کہتے ہیں اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا. واہ واہ، کہو تو کسی ملا کو کہ تو اپنی کمیونٹی کی طرف سے خدا کا جواب دے گا؟ کہے گا اصل اللہ بالکل نہیں. لیکن امام یہ کہہ رہا ہے ان لیڈرز کے اندر کہ اسماعیلیوں کی طرف سے میں جواب دوں گا، کیونکہ میں نے ان کی بیعت لی ہے. یہ ہے کانکن باندھنا، یہ ہے اس کا پرومس. ہم نے بیعت کی ہے اس کی، اب وہ ہمارا جوخم دار ہے، ہمارا ذمہ دار، رسپانسبل وہ ہے. اگر ہم حضرت امام کی بیعت کو حقیقت میں سمجھتے ہیں اور اپنی بیعت کی فلسفی کو جانتے ہیں کہ اب میرا کچھ نہیں سب اسی کا ہے، تو دینداروں وہ آپ کا ہاتھ پکڑے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی. وہ ہر دکھ میں کھڑا رہے گا، ہر دکھ میں، چاہے وہ دکھ بدن کا ہوئے یا مال کا ہوئے یا گھر کا ہوئے. وہ ہمارا مددگار ہے، وہ ہمارا مددگار ہے. تجھ بنا کوئی ابر نہ دی سے کوئی ہے ہی نہیں. بیعت ایک عظیم چیز ہے. ہمارے مذہب کی فاؤنڈیشن بیعت ہے، اور بیعت کرنے کے بعد اگر ہم نے بیعت کے اوپر عمل نہیں کیا تو ہم نے آدھی بیعت تو توڑ دی، ہم آدھے اسماعیلی تو نکل گئے، باقی تو ڈھچو پچو رہے. اس لیے ہمیں دنیا کے دکھ چھوڑتے نہیں. میں نے ایسے بہت سے اسماعیلی دیکھے ہیں، غریب ہیں، لیکن منہ دیکھو تو گلاب کے پھول کی طرح کھلا ہوا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں کوئی دکھ نہیں ہے. دکھ ہمیشہ دل کا ہوتا ہے، ہم جس کو مائنڈ کہتے ہیں. اگر بدن کے اوپر کوئی زخم لگ گیا ہے تو اس بدن کے زخم کا علاج ہوتا ہے، برین میں اس کا دکھ درد ہوتا ہے، لیکن دل میں سکون اور راحت اور پیس ہوتی ہے. یہ درد
دل کے درد کو یعنی ابھار نہیں سکتا، بدن کے، دنیا کے، مال کے جتنے بھی دکھ ہیں وہ دل کی راحت کو خراب نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے مال دولت سب کچھ ہونے پر بھی انسان کو سکھ نہیں۔ تو دیندارو، اب دو چیزوں کا آپ وزن کرو کہ دنیا کا دکھ من کے سکون کو خراب نہیں کر سکتا، اور یہاں دنیا کے ہر سکھ ہونے پر بھی من کے اندر سکھ نہیں ہے، تو کیا چیز ہے؟ بہت برس پہلے میں ایک چیز واپس ریپیٹ کرتا ہوں، میری واعظ میں ہے، بمبئی رہتا تھا، کالج میں پڑھتا تھا، واعظیں بھی کرتا تھا۔ ایک دن میں چوپاٹی گھومنے گیا تو چوپاٹی سے پہلے پل ہے، نیچے سے ٹرین نکلتی ہے۔ یہ پل چڑھتے چڑھتے میں نے دیکھا ایک ہندو بھائی تھی، ایک بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے، دوسرا بچہ انگلی سے پکڑا ہوا ہے، اور باقی 3 کے 4 اور بچے 2 برس کے فرق سے وہ کوئی آگے کوئی پیچھے چلے آتے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی بڑا چھوٹے کو کہتا ہے تو وہ آواز دیتا ہے، ماں مکے مارے، تو میں پیچھے پیچھے چلا جاتا تھا، یہ بچوں کی مستی دیکھ رہا تھا۔ ایک مقام کے اوپر اس عورت نے اپنے گود کا بچہ زمین پہ رکھ دیا، پاؤں سے چپل نکالی، اور وہ سب سے بڑا لڑکا جو تھا نا اس کو پیٹنا شروع کیا، منہ پیٹیا، جنم سے مر گئے ہو تو ہر۔ میں تو نکل گیا، لیکن میرے دل میں خیال آیا، ماں کے منہ سے اولاد کے لیے نکلے کہ جنم سے تو اگر پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا تو اچھا ہوتا، تو اولاد میں سکھ ہے، اور اگر اولاد میں سکھ ہے تو اس کو کیوں دکھ ہوا؟ سکھ کہاں ہے؟ مال میں، اولاد میں، نامنا میں، تندرستی میں؟ کون سی چیز میں سکھ ہے؟ حقیقت کا جو سکھ ہے وہ اندر کا سکھ ہے، سنتوش، ہم جس کو انگلش میں کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ، پیشنس، صبر، ٹالرنس، سہنشیلتا۔ کسی نے برا کیا تو بھی دل میں دکھ نہیں لگا۔ کتا بھونکتا ہے، ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے کہ تو نے مجھے کیوں گالی دی بھونکتے ہوئے؟ کتا بھونکتا ہے، چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگ ہمارا برا بولتے ہیں تو جو دیندار لوگ ہوتے ہیں، مومن، وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ آپ کا کسی نے برا کر دیا، آپ اس کی پرواہ مت کرو۔ دنیا کے جتنے بھی دکھ ہیں وہ تمام کے تمام مل جائیں تو بھی من کا سکھ خراب نہیں ہوئے، یہ اسماعیلی مذہب ہے۔ اور امامت کی جو ہم نے بیعت کی ہے، حضرت امام کو یہ سمجھ کے بیعت کی ہے کہ یہ اللہ کا نور ہے، اور جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ امام کی نسل چلی آتی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ امام سلطان محمد شاہ اتار کا ایک فرمان ہے کہ یہ ساری دنیا کے اندر اگر 2 آدمی، ساری دنیا میں صرف 2 آدمی باقی رہ جائیں گے تو اس میں ایک امام ہوگا، دوسرا کوئی اس کا مرید ہوگا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امامت قیامت تک چلے گی، یہ نور مٹنے والا نہیں۔ ہم اسماعیلی خوش نصیب ہے کہ ہمارے باپ داداؤں نے اس مذہب کے اندر جنم لیا یا مذہب کو قبول کیا، اور آج ہم بھی اس مذہب کے اوپر ہیں۔ لیکن دینداروں، جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے پہلی جو کتاب ہے وہ پڑھ کے ہم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، اور وہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے حضرت امام کی بیعت کی ہے، ہم نے حضرت امام سے وعدہ کیا ہے۔ آپ کسی سے لین دین کرو، کوئی چیز اس کے پاس ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ مجھے یہ چیز چاہیے، وہ کہتا ہے اچھا $10 لے آنا۔ آج جب لینے گئے تو کہتے سوری $12 چاہیے۔ ارے بھائی تم نے $10 کا پرومس کیا۔ اگر وہ آدمی $10 کا پرومس بھول گیا تو آپ کو دکھ لگتا ہے نا۔ حضرت امام کے ساتھ ہم نے پرومس کیا کہ تیری فرمان برداری میں رہیں گے، تن من دھن تجھ کو ارپن کیا ہے، تیرا حکم مانیں گے یا مولا تجھے راضی رکھیں گے، اور اب پھر ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، بیعت کرنے کے بعد بھی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو دینداروں، ہم کو اپنے مذہب کا جو فائدہ ملنا چاہیے وہ فائدہ نہیں ملتا، اور اس لیے ہمارے دلوں کے اندر سے راحت نکل جاتی ہے۔
اور ہم کو ہماری زندگی کے دکھ پکڑ لیتے ہیں، اور یہ چیز ایسی ہے کہ جو ہمیں زندگی میں دکھی کرتی ہے اور آخرت میں بھی دکھی کرتی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں۔ حضرت امام کی شناخت کرنے کے بعد، حضرت امام کی بیعت کرنے کے بعد، اور ہم اس چیز کو سمجھ کے کرتے ہیں، اگر کوئی آدمی سچا ہے تو یاد رکھو وہ دین و دنیا میں آباد اور سکھی ہے۔ مولانا حضرت امام آپ کے اوپر، آپ کی آل اولاد کے اوپر دین و دنیا کی خوشیاں اتارے، آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، میری دعائیں ہیں اس بات کے لیے آپ کے لیے۔ مگر یاد رکھو دیندارو، بیعت کی فلسفی کو سمجھو اور اپنے مذہب کے اوپر عمل کرو۔ میں نے کافی ٹائم آپ کا لیا ہے، اب میں سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ مولا آپ کو سکھی آباد کرے، ایمان کی سلامتی دے، حقیقتی سمجھ دے، بدیوں برائیوں سے بچاوے۔ مولانا حضرت امام آپ کی ہر نیک امید پوری کرے، نیک توفیق دے، مولا آفت و بلاؤں کو دور کرے، مولا شیطان کے فریب سے بچا کے رکھے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھے، دین و دنیا کے اندر ہمیشہ آپ کی مدد کرے، دسون سکریت میں پورا رکھے، عبادت بندگی میں پورا رکھے، اپنے گھر کا سچا فرمان بردار مومن بناوے۔ سکھی آباد رہو، اے زندہ۔